السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بحمداللہ تعالیٰ ہم لیکچر نمبر 5 تک پہنچ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ دو ہے، صحابہ کرام کا بیان اور اہل بیت کا بیان۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو مبارک فرمائے اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ آج لیکچر نمبر 5 میں ہمارا جو پہلا سبجیکٹ ہے وہ ہے صحابہ کرام کا بیان۔ پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو ہماری ترتیب کا، ہمارے طریقہ کار کا پتہ ہے کہ ہم سوال جو کتاب میں ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، جو مشکل چیز ہو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، وگرنہ ہم ترتیب کے ساتھ آگے ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ پہلا، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس شخص نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور ایمان پر ہی فوت ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ آسان ہی ہے کہ جس نے بیداری کی حالت میں ایمان کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا، اس عظیم شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ کی فضیلت بیان کریں، ایک لائن میں بیان کی جائے گی اور یہی بڑا اہم ہے اور اس کو یاد رکھنا کافی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تمام اولیاء، تمام شہیدوں اور دیگر تمام مسلمانوں سے افضل ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعداد کتنی ہے؟ صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1,24,000 کے قریب ہے۔ جس طرح انبیاء کی تعداد 1,24,000 کم و بیشی کے ساتھ ہے، تو تقریباً کا لفظ یہاں میں بھی یوز کرنا ہے اور تو بتانا ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔ صحابہ کرام کا نام کیسے لینا چاہیے؟ آئیے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے اس کورس کا مقصد آپ کو دین کی سمجھ بوجھ کے ساتھ ساتھ ادب کی تلقین کرنا بھی ہے، ادب کی طرف لانا بھی ہے، ادب کی رغبت دلانا بھی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح انبیاء کا میں نے ادب سکھایا، ہم نے اس کتاب سے انبیاء کا ادب سیکھا، انبیاء کا نام کیسے لینا ہے، انبیاء کون ہوتے ہیں۔ آئیے صحابہ کی شان بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ صحابہ کا نام کیسے لینا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ صحابہ کا نام لیتے وقت رضی اللہ تعالی عنہم کہنا چاہیے اور اسی طرح لکھتے وقت ساتھ لکھنا چاہیے۔ جیسا کہ میں بارہا آپ نے میرے ابھی الفاظ سنے ہوں گے، میں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا لفظ استعمال کرتا ہوں، یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ادب کا مقام ہے۔ اب ایک صحابی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ کہنا اور لکھنا چاہیے صرف را یا را الف یا پھر رے یعنی آر اور اے لکھ دینا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ را ضاد لکھ دینا یا را الف وغیرہ لکھ دینا یا آر اے لکھ دینا یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال، کیا صحابہ کے علاوہ بزرگوں کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے، اس کو یاد رکھنا ہے اور ٹیسٹ کے اعتبار سے کافی امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ جی ہاں، صحابہ کرام کے علاوہ بھی دیگر کے ساتھ، دیگر بزرگان دین کے ساتھ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ سکتے ہیں، اور البتہ بزرگوں کے لیے جو لفظ استعمال کرنا بہتر ہے، موضوع پہ آئے گا جب ہم اولیاء اللہ کی شان بیان کریں گے، اولیاء اللہ کا موضوع جب ہمارا آئے گا تو رحمہم اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سوال کے متعلقہ جواب اتنا یہی ہے کہ صحابہ کے علاوہ دیگر بزرگوں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ یوز کر سکتے ہیں۔ آگے چلیے، کیا تمام صحابہ کرام کا مرتبہ برابر ہے؟ بڑا اہم سوال، اس کو یاد کرنا ضروری۔ جی نہیں، تمام صحابہ کا مقام و مرتبہ برابر نہیں ہے، بلکہ بعض صحابہ دوسرے صحابہ سے افضل ہیں۔ سب سے افضل صحابہ، یہ سوال ٹیسٹ کے پوائنٹ سے انتہائی اہم ہے، سب نے اس کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ سب سے افضل صحابی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے۔ آپ کا نام عبداللہ اور آپ کے والد کا نام ابو قحافہ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا لازمی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی المرتضیٰ ہیں، پھر اس کے بعد دیگر صحابہ کے مراتب اور مقامات آتے ہیں۔ سب سے افضل صحابی رسول وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سب سے افضل صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ہر بچے نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور ان کے نام اور ان کا اصل نام اور ان کے والد کا نام بھی آپ نے ذہن رکھنا ہے، ٹیسٹ کے اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ مہاجرین اور انصار کون سے صحابہ ہوتے ہیں؟ کن صحابہ کو مہاجرین اور انصار کہا جاتا ہے؟
جو صحابہ کرام مکہ میں رہتے تھے اور ایمان لانے کے بعد کافروں کے ظلم و ستم سے بچنے کی وجہ سے دوسری جگہ ہجرت کر گئے، ان کو مہاجرین کہتے ہیں، اور جن صحابہ نے ان کو مدینہ منورہ میں اپنے پاس رکھا ان کو انصار کہتے ہیں۔ یعنی جو ہجرت کر کے تشریف لائے صحابی ان کو مہاجر، اور جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے اپنا گھر بار ان صحابہ کی خدمت میں پیش کر دیا، ان کو اپنے پاس رکھا، ان کی خدمت کی، ان صحابہ کو انصاری صحابہ کہتے ہیں۔ آگے کن صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے؟ ایک حدیث پاک میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مختار کل ہے نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دے دی، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان کے نام یہ 10 ہیں۔ 10 کے 10 نام یاد کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا، لیکن جو ان کو 10 کے 10 کے نام یاد کر کے سنا دے گا اس کو ٹیسٹ میں انشاءاللہ، میں آج یہ جو ہے نا اعلان کر رہا ہوں، اس کو ٹیسٹ میں 15 مارکس ایکسٹرا دیے جائیں گے جو 10 کے 10 یاد کر دے گا۔ البتہ 4 کے نام یاد کرنا لازمی ہے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی۔ یہ 4 عشرہ مبشرہ خلیفہ راشدین کے نام یاد کرنا ضروری ہے، البتہ جو 10 کے 10 یاد کر لے گا اس کو ایکسٹرا نمبر دیے جائیں گے۔ اگلا خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جو شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب بن کر دینی اور دنیاوی معاملات میں مسلمانوں کا حکمران بنے اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ آسان ہے، آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلا خلیفہ کون ہے؟ ترتیب وہی رہے گی۔ سب سے پہلے خلیفہ، بڑا اہم سوال اور یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے حضرت عمر فاروق، تیسرے حضرت عثمان غنی اور چوتھے حضرت علی المرتضی ہیں۔ لہذا ان تمام کو خلفائے راشدین بھی کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ بدری صحابہ کون ہوتے ہیں؟ ہجرت کے دوسرے سال مدینہ پاک کے قریب ایک جگہ ہے بدر میں مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی، جو صحابہ کرام اس جنگ میں شریک تھے ان کو بدری صحابہ کہتے ہیں۔ جو میدان جنگ میں غزوہ بدر میں صحابہ شریک تھے ان کو بدری صحابہ کہتے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں، آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ تابعی اور تبع تابعی کسے کہتے ہیں؟ اس سوال سے پہلے اس کتاب والوں نے کوئی ڈیٹیل دی ہے، اس ڈیٹیل کو ایک دفعہ پڑھ لینا اور اس کو اخذ کر لینا یہ اہم ہے۔ البتہ سوال اور ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگلا سوال اہم ہے۔ تابعی اور تبع تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس شخص نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو اور ایمان پر ہی فوت ہوا ہو اسے تابعی کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کسی شخص نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا اس کو صحابی کہتے ہیں، اور جس شخص نے ایمان کی حالت میں صحابی کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا اس کو تابعی کہتے ہیں۔ اور آگے تبع تابعی، جس نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوا اس کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ آخر میں ایک بڑا پیارا نوٹ انہوں نے دیا ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہے، اس لیے ہم سب سے محبت کرتے ہیں کیونکہ سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت حاصل ہے۔ ہمارا معاشرہ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، ہمارا معاشرہ جو فی الوقت چل رہا ہے کافی مشکلات کا شکار ہے۔ بعض تو صحابہ کو ماننے لگ گئے، بعض اہل بیت کو ماننے لگ گئے اور صحابہ پر تان کرنے لگ گئے، صحابہ والے اہل بیت پر تان کرنے لگ گئے۔ لیکن درست والے کون ہیں؟ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان دونوں شخصیات صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ان کو اپنے پیارے جو ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے اور ہمیں بھی آقا سے پیار ہے، لہذا اس نسبت کی وجہ سے ہم دونوں سے پیار کرتے ہیں۔ نہ معاذ اللہ ہم صحابہ کو برا کہتے ہیں، نہ اللہ کی پناہ معاذ اللہ ہم اہل بیت کو برا کہتے ہیں۔ دونوں ہی ہمارے سروں کے تاج ہیں اور ان کے بغیر ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ آج کا ہمارا پہلا سبجیکٹ جو تھا صحابہ کی شان کے بارے میں مکمل ہو گیا۔ آخری سبجیکٹ کی طرف جو بڑھتے ہیں کہ اہل بیت اور رشتہ داروں کا بیان۔ اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ اہل بیت سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک حضرت فاطمہ، امام حسن و حسین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیبیاں حضرت علی اور دیگر بنی ہاشم اور بنی مطلب رضی اللہ تعالی عنہم کی ساری اولاد مراد ہے۔ یعنی اہل بیت سے صرف 5 حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ آپ کی تمام زوجات اور بنی ہاشم اور بنی مطلب کی تمام اولاد مراد ہے۔ بڑا اہم سوال ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی دادا محترم دادی جان کا کیا نام ہے؟ یہ ٹیسٹ میں لازمی آ سکتا ہے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا جان کا نام عبد المطلب،
آپ کی دادی جان کا نام فاطمہ بنت عمر ہے، فاطمہ یاد کر لیں وہ بھی کافی ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اور نانی جان کا نام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے اور نانی جان کا نام حضرت سیدہ برہ ہے، برہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ تین سوال جو ہیں تھوڑے یاد طلب ہیں، ان کو یاد کر لیجئے گا، لیکن کافی اہم ہے کیونکہ جب ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے تو ان کے رشتہ داروں سے بھی محبت ہے۔ آپ علیہ السلام کے والدین کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، یعنی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی سے سیدنا آدم علیہ السلام تک تمام آباء اور ان کی ازواج شرک اور کفر سے پاک تھیں اور سب جنتی ہیں، یعنی ہمارے آقا کے والد، ان کے والد حضرت آدم علیہ السلام تک اور ساتھ ان کی ازواج بھی سب کی سب جنتی ہیں، مسلمان تھی، وہ شرک اور کفر سے پاک تھی۔ یہ عقیدہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام کو کس عورت نے دودھ پلایا؟ شروع میں آپ علیہ السلام کو والدہ نے، یعنی حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں، پھر چند دن بعد حضرت سویبہ نے دودھ پلایا اور بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا اور پرورش کی۔ یعنی آپ نے صرف 2 نام یاد رکھنے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو سب سے پہلے آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے اور اس کے بعد حضرت سویبہ نے اور پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تھا۔ آپ علیہ السلام کے بھائی اور بہن کا نام کیا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ سوال۔ آج تک تو ہم نے سنا تھا کہ آپ کے جو ہیں وہ بہن بھائی ہیں ہی نہیں، تو اب جواب دیکھتے ہیں کیا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، یعنی آپ کے نسبی بھائی اور بہن نہیں تھے، البتہ رضائی بہن بھائی تھے، یعنی جنہوں نے آقا علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ نوش فرمایا تھا۔ اسی طرح آپ کے دیگر بھی جو بہن بھائی تھے، جو حقیقی تو نہیں تھے لیکن دودھ والے بہن بھائی، جن کو رضائی بہن بھائی کہتے ہیں، جنہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا، ان کے نام درج ہیں۔ ان کا ایک نام آپ یہ یاد رکھ لیں کہ حضرت عبداللہ بن حارث، اور بہنوں میں سے حضرت شیماء کا نام یاد رکھ لیں۔ باقی ڈیٹیل انہوں نے دی ہے، 3-4 نام دی ہیں لیکن تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ ایک آپ نے نام یاد رکھنا ہے کہ آقا علیہ السلام کے ایک رضائی بھائی جن کا نام عبداللہ ہے اور ایک رضائی بہن جن کا نام حضرت شیماء ہے۔ اگلے سوال کہ آپ علیہ السلام کے چچا حضرات کے نام بتائیے۔ 2 نام یاد کر لیں، آپ علیہ السلام یاد کرنا لازمی ہے۔ آپ علیہ السلام کے 11 چچا تھے، 2 نام حضرت حمزہ اور حضرت عباس کا نام یاد رکھ لیں۔ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات یعنی بیویاں کتنی تھی؟ آپ علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں۔ 3 کے نام یاد کرنا اہم ہے، ایک تو حضرت خدیجہ، ایک حضرت عائشہ صدیقہ اور ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 کوئی بھی نام یاد کر لیں، 3 کے نام کرنا لازمی ہے۔ ام المؤمنین کا کیا معنی ہے؟ ام المؤمنین کا معنی ہے مومنوں کی ماں، جیسا کہ نام سے واقع ہے، مؤمن کہتے ہیں ایمان والوں کو اور ام کہتے ہیں ماں کو، گویا کہ ام المؤمنین کا معنی ہوتا ہے مومنوں کی مائیں، اور آقا علیہ السلام کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ کیونکہ جیسا کہ معلوم ہو رہا ہے کہ آج کا جو سبجیکٹ دوسرے والا ہے ذات تعداد اور نام پر ہے، لہذا یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو رٹا لگانا ضروری ہے۔ اگر ہم لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار ہے تو ان کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا، اس انفارمیشن کو یاد کرنا بھی یہ پیار کی ایک علامت ہے۔ ہم آج فزکس کیمسٹری کو رٹا لگا لیتے ہیں، ہمیں میتھ کے سارے جو قوانین ہیں وہ یاد ہیں، فزکس کے سارے فارمولیز یاد ہیں ہمیں، لیکن ہم نے اپنے نبی کے بارے میں جو انفارمیشن ہے ہم اس سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں، لہذا اس کو یاد کرنا بھی اہم ہے۔ آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ آپ علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت زینب بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ آپ علیہ السلام کے نواسے اور نواسیاں کتنی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ سیدنا زینب کا 1 بیٹا اور 1 بیٹی ہے، جن کا نام حضرت علی بن ابی العاص و ماما بن ابی العاص کا ہے۔ حضرت سیدنا رقیہ کا 1 بیٹا، حضرت فاطمہ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے ساری بات لکھی ہے، تو آپ نے یہ لکھنا ہے آقا علیہ السلام کے جو نواسیاں اور نواسے ہیں ان میں جو مشہور اور معروف ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے آپ نے یاد رکھنے ہیں، حضرت امام حسن،
حضرت محسن اور حضرت امام حسین، اور حضرت جو بیٹیاں ہیں وہ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ ہو گئے 6، اور اسی طرح حضرت زینب سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو گئے 8، اور حضرت رقیہ کا ایک بیٹا ہو گیا 9۔ کل آپ علیہ السلام کے 9 نواسے اور نواسیاں ہیں، جن میں سے مشہور 3 آپ نے یاد کر لینے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت امام محسن رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ حسنین کریمین کن کو کہا جاتا ہے؟ امام حسن اور امام حسین کو حسنین کریمین کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد پاک کی پاک فضیلت بیان کر دیں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور قرآن مجید میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دیا، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے وہ ناپاکی سے دور ہے، بلکہ پاک، مطہر اور پاکیزہ ہے۔ سوال یہ ہے، بڑا اہم سوال کہ 12 امام اور 14 معصوم کن کو کہا جاتا ہے؟ یہ یاد کرنا لازمی ہے، اس کو سمجھنا بھی لازمی ہے۔ جواب یہ ہے کہ بعض لوگ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اولاد پاک کے 11 حضرات کو 12 امام کہتے ہیں۔ یہ حضرات ہمارے رہنما پیشوا ہیں، مگر گمراہ لوگ انہیں امام کہہ کر خلیفہ مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح دیگر خلفاء کا انکار کرتے ہیں، اس لفظ سے یہ معنی مراد لینا درست نہیں ہے۔ گمراہ لوگ خاتون جنت اور 12 اماموں کو 14 معصوم کہتے ہیں۔ انسانوں میں صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہی معصوم ہے، کسی اور انسان کو معصوم کہنا گمراہی ہے، لہذا 14 معصوم کہنا بالکل غلط ہے۔ جو شخص آخر نوٹ کے طور پر جو شخص سیدنا علی یا دیگر ائمہ کو انبیاء سے افضل مانے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ 12 امام اور 14 معصوم کا عقیدہ کیا ہے۔ پہلا اس کو خلاصتاً یاد کر لیں، اگر کوئی لیکچر نہیں سن پاتا وہ کتاب سے پڑھے گا اس کو مشکل ہوگی، اور جو لیکچر سن لے گا اس کو ایڈوانٹیج حاصل ہو جائے گا کہ اس نے بات کو سمجھ لیا۔ 12 امام اور 14 معصومین کا جو عقیدہ ہے وہ ہم مسلمانوں میں نہیں ہے۔ البتہ بعض گمراہ لوگ، گمراہ کی تعریف کر چکا میں پہلے بھی کہ جو جماعت سے علیحدہ ہو جائے ان کو گمراہ کہتے ہیں۔ بعض گمراہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی پاک کے کچھ 12 افراد کو لیتے ہیں اور ان کو معصوم مانتے ہیں، اور پھر ان میں 2 3 4 شمار کر لیتے، حضرت فاطمہ کو شمار کر لیتے ہیں وغیرہ ذالک، کچھ کو شمار کر کے وہ 14 معصومین بنا لیتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا یہ نظریہ ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق فرشتے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی مخلوق نہیں ہوتا۔ لہذا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حضرت علی کا نام لے کر صحابہ کو بوڑھا بڑا کہتے ہیں، جبکہ ہم تو حضرت علی کی بھی تعظیم کرتے ہیں اور صحابہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ لہذا جو شخص تمام انبیاء کرام سے حضرت علی کو افضل مانے، یہ بڑا اہم سوال۔ انبیاء کرام میں نے پہلے بھی ذکر کر چکا پچھلے لیکچرز میں کہ انبیاء کرام افضل ہیں دیگر عام انسانوں سے، صحابہ سے افضل انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کے بعد سب سے پہلا درجہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص حضرت علی کو انبیاء سے افضل مانے تو اس شخص کو کافر کہیں گے، البتہ کوئی شخص حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت علی کو افضل مانے تو اس کو گمراہ کہیں گے۔ آج کا لیکچر انتہائی آسان بھی تھا اور من درجہ دیکھا جائے، من وجہ دیکھا جائے تو کافی انفارمیٹیو بھی تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اس سفر میں آسانی عطا فرمائے، اللہ تعالی علم نافع عطا فرمائے۔ اگر کسی شخص کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو بارہا مجھ سے پوچھ سکتا ہے، اللہ تعالی علم نافع عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔